حسب روایت رمضان المبارک کا آخری جمعہ کا عنوان اللہ رب العزت کے سامنے آہ و بکا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینے پر ہی ہوگا، جسے اسلامی اصطلاح میں توبہ کہا جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہی اس توبہ کا محتاج نظر آیا ہے، اس کے دروازے تک پہنچنے کے لیے لیکن کچھ باتوں کو قربان کرنا، کچھ چیزوں کی قربانی دینا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ توبہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ایک بہت بڑی چیز وہ انسان کی ضد ہوتی ہے، انسان کی انا ہوتی ہے، انسان کا حسد توبہ کے راستے کے اندر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو از خود کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اس میں حسد بھی تھا، اس میں تکبر بھی تھا، اس میں ضد بھی تھی۔ جب ضد، حسد، تکبر انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے، پھر انسان کا اپنا سگا باپ، وہ باپ جس کو نبی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، بھائیوں کے سامنے ان کا باپ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے روتا رہا، تڑپتا رہا، حتیٰ کہ اس رونے اور تڑپ نے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چھین لی۔ بیٹے اپنے باپ کی بدحالی دیکھتے رہے، مگر ایک مرتبہ بھی زبان سے توبہ کا کلمہ نہیں نکالا تھا۔ کیا انسان کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان کا دل اتنا سخت ہو سکتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا دل سخت ہو گیا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اگر آپ سے گناہ ہوا ہے، اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے اور غلطی کے بعد آپ نے ضد چھوڑ دی، آپ نے تکبر چھوڑ دیا، آپ نے انا چھوڑ دی، آپ نے تسلیم کر لیا لوگوں کے سامنے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی، مان جاؤ اگر کبھی غلطی سے جھوٹی قسم اٹھا لی، مان جاؤ اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو گیا، مان جاؤ اگر کبھی کسی کی چھوٹی موٹی چوری کر لی، مان جاؤ۔ اس مان جانے میں ہی انسان کو اللہ نے وقار عطا کیا ہے، اس مان جانے میں ہی اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ انسان مانتا تب ہے جب وہ اپنے آپ کو فقیر مان لیتا ہے۔ بادشاہ غلام سے معافی مانگے، آپ بتائیں یہ کوئی آسان بات ہے؟ بادشاہ غلام سے معافی، اوپر والا اپنے نیچے والے سے معافی مانگے، یہ آسان نہیں ہے۔ فرعون جب تک اپنے آپ کو خدا منواتا رہا، معافی نہیں مانگی۔ وہ یہی سمجھتا رہا میری طاقت، میری سلطنت، میری بادشاہت، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جس دن اللہ نے اس کی خدائی کو پانی کے غوطوں کے اندر ملیا میٹ کیا، اسی دن کہنے لگ گیا، اسی وقت کہنے لگ گیا، اے اللہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جب اس کو یہ پتا چلا نا خدا میں نہیں ہوں، طاقت میری نہیں ہے، طاقت اس کی ہے، اس وقت ایمان لانے لگا۔ اللہ نے کہا الآن، اللہ نے کہا بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف نہیں کرنا، میں نے فلاں کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے فرعون کو بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا الآن، تو نے آنے میں دیر کر دی، تو نے ہمیں پکارنے میں دیر کر دی، تجھے اب یاد آیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانوں، لمحہ بلمحہ اپنے رب کے محتاج ہو، لمحہ بلمحہ تم فقیر ہو، تم عاجز ہو۔ اس کی طاقت کو مانو گے، اس کے سامنے جھکو گے، اس پیشانی کو جھکاؤ گے، آنکھوں سے اشک بہاؤ گے، ان ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اسے پرواہ کوئی نہیں۔
لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پکارے تو صحیح۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے، جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا، شیطان نے کہا، انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے اسے اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دیا۔ اس نے کہا یا اللہ، ذلت تو میرا مقدر ٹھہری، کچھ باتوں کی مجھے طاقت دے۔ اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا قیامت تک زندگی چاہیے۔ اللہ نے کہا دی۔ اس نے کہا انسان کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے میں اس کو ورغلاؤں گا۔ اللہ نے کہا طاقت دی۔ اس نے کہا اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، میں انسانوں کے راستے میں بیٹھوں گا، میں گھات لگاؤں گا، میں موسیقی چلاؤں گا، میں عورت کو بے حیا کروں گا، میں مال کا نشہ اس کو دلاؤں گا، میں نشہ آور چیزوں میں اس کو ملوث کروں گا، میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ کر انہیں تجھ سے دور کروں گا۔ اللہ نے بھی پھر کہا سن ابلیس، مجھے بھی میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا تو میرا بھی یہ اعلان اپنے بندوں کے لیے ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ بندے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ جو بندہ بھی میرے، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو اتنا وسیع رکھا ہے، اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ آپ واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں نا، میسج اگر غلط میسج ہو جائے تو واٹس ایپ نے ایک لیمٹ رکھی ہے، اتنے عرصے کے اندر، اتنی دیر کے اندر آپ اپنا میسج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی لیمٹ نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ چاہے کتنا پرانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بار بار ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، کتنے چانس ہی تو نے کیوں نہ اویل کیے ہوں، میں کوئی وقت متعین نہیں کرتا، جب تیرا دل چاہے، جس وقت تیرا دل چاہے، بس اپنے رب کو پکار لینا تو اس در کو کبھی بھی بند نہیں پائے گا، یہ در تجھے کھلا ہی ملے گا، یہ در تجھے ہمیشہ کھلا ہی ملے گا۔ اچھا، توبہ کے معاملے میں غور کر رہا تھا جب اس موضوع کے اوپر، تو میں نے ایک بات سوچی کہ انسان توبہ کرتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن شریعت نے ایسا کوئی فارمولہ نہیں بتایا، ایسا کوئی الارم، ایسا کوئی علامت ہمیں نہیں بتائی کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ کہیں نہیں پڑھیں گے، قرآن کو مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، اچھا کہیں یہ نہیں آتا کہ انسان کو کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، میری معافی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہیں نہیں آتا۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ، آپ کی زندگی کے شب و روز ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملا کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا ہو اور اللہ نے اس کی توبہ قبول نہ کی ہو۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ جس نے بھی یہ کہا اللہ معاف فرما دے، جس نے بھی یہ کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کی 50 دن کے بعد قبول کی، کسی کی 6 دن کے بعد قبول کی، کسی کی سزا کے بعد قبول کی، لیکن جس نے اعتراف جرم کر لیا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہ اللہ نے جس طرح خود اللہ نے کسی کو نہیں کہا نا کہ میں نے کسی انسان کو معاف نہیں کرنا، یہ اللہ نے کسی انسان کے لیے نہیں کہا۔ ہاں جرم بتایا، میرے ساتھ شرک کرو گے، شرک معاف نہیں کروں گا، توبہ کر لو گے، شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اختیار نہیں دیا۔ انسان کہتا ہے آپ کی کسی سے بہت زیادہ لڑائی ہو جائے، آپ کی کسی سے بہت زیادہ چپکلش ہو جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تجھے زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، کہتے ہیں نا، میں تجھے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انسان تو کہہ سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔
اور میں تجھے بھی یہ اختیار نہیں دیتا کہ تو کسی کو یہ کہے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان نے، نادان نے، اللہ کی رحمت کو نہیں جانتا تھا، اس نے اپنے مخالف انسان کو کہا تو اتنا گناہ گار ہے، تو اتنا خطا کار ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے بندے تو میرے بارے میں فیصلے کرے گا، تو میرے اوپر حکم چلائے گا، تو مجھے بتائے گا کہ میں نے کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، جا، تو نے جس کے بارے میں کہا میں نے اس کو معاف کیا اور تجھے پکڑ لیا، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کر سکے، اس کو معاف کر دیا۔ کبھی یہ غلطی نہ کرنا، کبھی یہ غلطی نہ کرنا کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرنا، کسی کو اللہ کی رحمت سے دور نہ کرنا۔ وہ تو اتنا مہربان ہے، جب وہ آپ کو حقوق العباد میں معاف کر دے گا نا، وہ 99 آدمیوں کا قاتل، اس نے 100واں قتل پورا کیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا نا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور میں ایک بڑی پیاری، یہ واقعہ تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بار بار پڑھنے سے انسان کے مطالعہ میں آتی ہیں۔ تو جب میں اس حدیث کے مختلف اس کے سندیں اور مختلف طرق پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی پیاری بات صحیح مسلم کے حدیث میں میرے سامنے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ تو پورا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے، ایک راہب سے پوچھا، اس نے کہا تیرے لیے معافی نہیں ہے، اس نے کہا 100واں تجھ پہ پورا کیا۔ ایک سمجھدار کے پاس گیا، اس نے کہا نیکوں کی بستی کی طرف چلا جا، نیکوں کی بستی کی طرف چلا جا۔ اب جب جا رہا تھا تو رستے میں موت کا فیصلہ آ گیا، رستے میں موت کا فیصلہ آ گیا۔ اب نیک روح، نیک فرشتے، نیک روحیں قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے، بد روحیں قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین ماپ لو، زمین ماپ لو، زمین کی پیمائش کر لو، جدھر کو زمین قریب ہوئی ادھر کو اس کا شمار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے یہ کہا نا تو اس کے اوپر وہ دوڑ رہا تھا، وہ چل رہا تھا تو وہ گر گیا۔ جب وہ گرا ایسے سینے کے بل نیچے گرا تو گھٹنوں سے رینگتا، جتنا کو وہ رینگ سکتا تھا، رینگ کر وہ آگے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے پھیل جا۔ جب پیمائش کی گئی وہ جنتیوں میں شمار ہو گیا۔ آپ نے رن بناتے ہوئے دیکھا کبھی؟ آؤٹ ہونے سے بچنے کے لیے کس طرح کھلاڑی بیٹ آگے کرتا ہے اور گرتا ہے، بیٹ آگے کرتا ہے گرتا ہے، وہ سلپ لگاتا ہے۔ تو میرے ذہن میں وہ سارا نقشہ آیا، اس نے جنت میں جانے کے لیے، آؤٹ ہونے سے بچنے کے لیے ایسے بیٹ پھینکا ہوگا، ایسے ہاتھ آگے کیا ہوگا، اس نے اپنی سلپ لگائی، سینہ زمین پہ رگڑا، اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، اس کی یہ ادائیں اللہ کو پسند آ گئی، اللہ رب العزت نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو معاف کرنا ہے نا، پھر اللہ نے اس کو معافی دلوانی بھی ہے، کیسے دلوانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ایسے آسمان کی طرف دیکھا، آپ مسکرا اٹھے۔ آپ مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چہرے پر یہ تبسم، آپ کے چہرے پر یہ خوشی، اس کی وجہ جان سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے ایک منظر دکھایا، میں اس کو دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ کیا تھا؟ کہا اللہ کا دربار، ایسے دربار لگا ہوا ہے، ایک انسان کھڑا ہے، دوسرا بھی کھڑا ہے، ایک کہہ رہا ہے اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھ پہ فلاں ظلم کیا، اس نے فلاں میرا حق مارا، میں نہیں بخشنا،
میں نہیں معاف کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے, دیکھنا انسان کتنا سیانا ہے, وہ کہتا ہے اللہ اچھا اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا, میرے گناہ اٹھاؤ اس کے نام اعمال میں ڈالو. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا, بڑا بھی سیانا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا صبر کر. اچھا اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہہ رہا نا میں نہیں انہوں چھڑنا, آج میں نہیں انہوں چھڑنا, تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کو کہا وہ اوپر دیکھ. اس نے ایسے اوپر دیکھا تو جنت کا نظارہ اللہ نے اس کے سامنے کھول دیا. یہ نہریں چلتی اس نے دیکھی, یہ سونے کے محلات اس نے دیکھے, یہ یاقوت کے اس نے محلات دیکھے. تو اللہ تعالیٰ سے اس نے پوچھا یا اللہ اتنی نعمتیں, اتنی نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اتنی نعمتیں. کہتا اللہ کس کو ملیں گی؟ وہ پوچھتا ہے جو کہتا تھا نا میں نہیں چھڑنا, وہ کہتا ہے اللہ کس کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو ملیں گی جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا, اس کو ملیں گی جو اپنے بھائی کو معاف کرے گا. تو اس نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے, یہ کون سی بات ہے, میں نے اس کو معاف کیا, مجھے یہ نعمتیں عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے اس کو معاف کیا, وہ بھی جنتی ہو گیا, تو بھی جنتی ہو گیا. دونوں کو ہی اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. وہ قاتل اور مقتول جو دونوں جنت میں جاتے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رشک کرتا ہے. قاتل جو تھا وہ کافر تھا, اس نے مسلمان کو قتل کیا, مسلمان شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. وہ کافر بھی مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو کے وہ بھی مرا, وہ بھی جنت کے اندر چلا گیا. اللہ تعالیٰ جنت دینے میں بخیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جنت دینے میں, اپنے بندوں کو معاف کرنے میں بخیل نہیں ہے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی. یہ حدیث سن کے جتنی مرتبہ بھی اس کو سنیں, جتنی مرتبہ بھی اس کو پڑھیں, روح میں اتر جاتی ہے. ایک میرے نبی کی مسکراہٹ اور میرے نبی کے ساتھ میرے اللہ کی مسکراہٹ. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم میں ایک بندہ ہوگا, بڑا چیخ رہا ہوگا, بڑا چیخ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو نکالو. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو نا, اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ یاد کراؤ, چھوٹے چھوٹے کچھ ایویں 8-10 یہ ایسے 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 فلاں فلاں. تو فرشتے کہیں گے تو نے فلاں کیا, وہ کہے گا یا اللہ کیا, اور فرشتوں کو کہے گا جی ہاں کیا. اچھا کہے کہ فلاں کیا. وہ دل ہی دل میں, حدیث میں آتا ہے, وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا چلو چنگی گل ہے, بڑے سے بڑے انہوں نے یاد ہی نہیں, چھوٹے چھوٹے بتا رہے ہیں, بڑے یاد ہی نہیں, یہ چھوٹے تھے ویسے ہی اللہ نے بخش دینے. تو وہ فرشتے کہیں گے چل اب تجھے اللہ کے سامنے پیش کریں. تو وہ پیش کریں گے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی اے میرے بندے یہ جو انہوں نے گنوائے ہیں مانتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ تو مانتا ہوں, جو انہوں نے گنوائے ہیں نا وہ میں مانتا ہوں, مجھ سے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چل اگر تو نے مان ہی لیا ہے تو پھر ہم تیرے ان سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں. تو وہ پتا کیا کہتا ہے, کہتا ہے یا اللہ ٹھہرو, وہ بڑے بڑے بھی گناہ سی جڑے انہوں نے یاد ہی نہیں رہے, وہ بھی ذرا شمار کروا لیتے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. جب آپ مسکرائے نا تو یہ بات سننے والی ہے کہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ اس کے اس عمل پر تمہارا رب بھی مسکرا اٹھا. وہ کتنی محبت کرتا ہے, وہ کتنی چاہت کرتا ہے, وہ تم سے غضبناک نہیں ہے, وہ ظالم نہیں ہے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کے بعد قیدی ایسے جمع ہوئے, قیدیوں میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا, رو رہا تھا بیچارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے کہ اس بچے کی ماں پتہ نہیں کہاں ہے. تو کچھ دیر کے بعد ادھر سے ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی, پراگندہ حال, پریشان, اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی, بڑی پریشان. اور جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا فوراً اس کو ایسے سینے سے لگایا, فوراً اس کو ایسے سینے سے ایسے چھاتی سے لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو گئے, اور آپ نے اپنے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ بتاؤ یہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, کیا یہ ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟
کیا یہ ماں کبھی چاہے گی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینکے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں۔ فرمایا وہ رب تو اس ماں سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ تو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ وہ تمہیں جہنم میں پھینکے؟ وہ کب چاہے گا کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ وہ تو تمہاری تکلیفوں میں بھی تمہاری گناہ معاف کرتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ جنت کے اندر چلا جائے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو؟ انسان جب خطاؤں پہ آتا ہے، جب گناہوں پہ آتا ہے، جب دل پر میل چڑھ جاتی ہے، پھر گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان درندہ بن جاتا ہے۔ تو پھر اس نے جب کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کسی کی بات ہم نے کیا کرنی، ہمیں تو تیرا سوال ہے، تو بتا تو شہادت دیتا ہے؟ کسی کی چھوڑ، کسی تو تھا ہی نہیں، وہ تو خود ہی تھا نا، کسی کی تو بات ویسے ہی تھی۔ آپ نے فرمایا تو اپنی بتا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے اسی وقت گواہی دی۔ آپ نے فرمایا فافعلوا الخیرات وتترکوا السیئات، آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تیرے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ تو معافی سے بھی اگلا درجہ ہوا نا بھائی، یہ معافی سے تو صرف معاف ہوتے ہیں، وہ چاہے تو گناہوں کو بدل کر نیکیاں کر دے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اس کی رحمت بے پایاں اسی بات کی متقاضی ہے۔ اور یہی کافی نہیں ہے، جانتے ہو وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کی ایک جھلک میں اس حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان اللہ میت الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں کے اندر تقسیم کیا، 100 درجوں کے اندر اللہ نے اپنی رحمت کو تقسیم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درجہ، صرف ایک درجہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں اتارا۔ یہ ماں کی بیٹے سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، دوست کی دوست سے محبت، چرند پرند حیوان حشرات کی ایک دوسرے سے محبت، یہ ساری عشق محبت کی داستانیں جو رقم ہوئی، اللہ کی رحمت کا صرف ایک درجہ ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 درجہ، اللہ نے 99 درجے اپنے پاس سنبھال لیے، 99 درجوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 99 درجوں کو اللہ قیامت کے روز اپنے بندوں کی بخشش کے لیے استعمال فرمائے گا۔ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کے عیب کو چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، نانا لکھنا نہیں ابھی نہیں لکھنا، ارادے کی تو بات ہی نہیں، نیکی کا ارادہ کرو لکھ دو، نیکی کر لی 10 سے ضرب دو، 700 تک بڑھا دو، احد پہاڑ جتنا لے جاؤں میری مرضی۔ اچھا گناہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارادہ کیا کوئی بات نہیں، خیال آیا کوئی بات نہیں، وسوسہ آیا کوئی بات نہیں، معافی۔ اچھا کر ہی دیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں لکھنا، اتنی جلدی؟ دیکھو کتنی دیر، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4، 5، 6۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 6 گھنٹے کے اندر اگر میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، ہم گناہ کو لکھتے ہی نہیں، اسی طرح معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر لکھ بھی لیا تو الترغیب والترہیب کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ اگر لکھ بھی لیا تو جب اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے پھر اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اس کے نشانات مٹا دو، ہاتھوں کو حکم دیتا ہے نشانات مٹا دو، فرشتوں کو حکم دیتا ہے مٹا دو، حتیٰ کہ اللہ گناہ کے اثرات، گناہ کی گواہیاں بھی مٹا ڈالتا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مظہر بن جاتا ہے انسان، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آپ نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہی اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری ضد ہے کہ ہم اس کے آگے رو نہ پائیں، اس کے آگے ہاتھ اٹھا نہ پائیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہ سکیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، وہ معاف کرنے سے اکتانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، صحابہ نے بھی انسان تھے ہمارے جیسے، تو اگر کہ ان کا مقام و مرتبہ، لیکن بشری تقاضے تو سارے تھے نا، خواہشات بھی تھیں، ان کے اندر تمنائیں بھی تھیں، چاہت بھی تھی، محبت بھی تھی۔ تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے گناہ ہوا۔ آپ نے فرمایا دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ گیا۔ کہا اچھا ہوا؟ اس نے کہا اللہ معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے دھبا مٹا دیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہو گیا، پھر ہو گیا۔ ہوتا ہے نا، ایک دفعہ کیا، ندامت ہوئی، یا اللہ معاف، 2-4 دن گزرے، بلکہ چند لمحے گزرے، پھر کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر دھبا لگ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر معافی مانگ لی۔ آپ نے فرمایا پھر صاف۔ اس نے کہا 30ویں مرتبہ پھر کر لیا۔ آپ نے فرمایا دھبا لگے گا۔ اس نے کہا پھر معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا پھر صاف۔ بلا 3 مرتبہ جب اس نے ایک ہی سوال دہرایا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ میرا صحابی جاننا کیا چاہتا ہے۔ یہ جاننا چاہتا ہے آخر کتنی کو مرتبہ معاف کرے گا وہ، آخر کتنی کو دفعہ اللہ انسان کو معاف کرے گا، آخر کتنی کو دفعہ ہم معافی مانگیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی سن، اللہ اپنے بندے کو معاف کرنے سے اکتاتا نہیں ہے، بندہ معافی مانگنے سے شرما سکتا ہے۔ بندہ تو ہو سکتا ہے کہ کہے اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب پھر معافی مانگوں، لیکن اللہ نہیں کہتا کہ اے میرے بندے میں اکتا گیا ہوں کہ تو نے اتنی مرتبہ مجھ سے معافی مانگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بار 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 اپنے بندے کو معاف کرتا ہے۔ اور وہ حدیث تو ہمیں اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنی چاہیے۔ یہ جو اب میں حدیث سنانے لگا ہوں، اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں جو دوسروں کو رسوا کرتے ہیں، انسان ہیں جو دوسروں کے عیب ٹٹولتے ہیں، انسان ہیں جو دوسروں کی بدنامی کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا میرے قریب آؤ، اور قریب اور قریب اور قریب، اتنا قریب کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو یقین ہو جائے میرے اور میرے رب کی گفتگو کوئی اور نہیں سن رہا۔ یہی کافی نہیں، قریب کر کر کے اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے اوپر ایک ایسے چادر، چھت، ایسے چادر ڈال دو، ایسے چھت ڈال دو، چھت ڈال دی جائے گی۔ اچھا، بندے کو یقین ہو جائے گا کہ سن اب کوئی نہیں رہا، میں ہوں یا میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ ڈائریکٹلی ہے، حدیث کے اندر آیا یہ ڈائریکٹلی، فرشتے نہیں ہیں درمیان میں۔ وہ پہلے جو واقعہ سنا اس میں فرشتے تھے، اس میں فرشتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں واقعہ، فلاں گناہ تو نے کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ پھر کہے گا فلاں گناہ رات کا وقت، وہ 4 دیواری، وہ ایسے، وہ وقت تھا، وہ فلانا تھا، تو نے وہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے کیے تو نے تھے، پر دیکھ آج تک، مرنے تک دنیا میں کبھی ہم نے کسی کو پتہ لگنے دیے تھے؟ کبھی کسی کو پتہ چلا کہ تو نے وہ گناہ کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ نہیں۔
میں نے کیے تو تھے مگر یا میں جانتا تھا یا تو جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے، جس مہربان رب نے، جس رحمان و رحیم رب نے دنیا میں تیرے راز کو فاش نہیں کیا، دنیا میں تیرے گناہوں کا کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا، وہ آج بھی تجھے رسوا نہیں کرتا. جا ہم نے تیرے سارے پوشیدہ گناہ معاف کیے، اسی طرح جنت کے اندر داخل ہو جا. اسی پوشیدہ راز کے ساتھ، راز کو راز رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اور یاد رکھنا، جنت کا یہ داخلہ ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں. سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. اے میرے وہ بندو جنہوں نے کوئی بے حیائی کا کام کر لیا، کوئی فحاشی کا کام کر لیا، یا اپنی جانوں کے اوپر کوئی ظلم کر لیا، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آ گیا، پھر انہیں اللہ یاد آ گیا، پھر انہوں نے کیا کہا؟ پھر انہوں نے فاستغفروا لذنوبہم، پھر انہوں نے اللہ سے کہا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دے. تو یہاں نا ایک بڑا ہی محبت بھرا جملہ اللہ نے معاف کرنے سے پہلے کہا ہے، معافی بعد میں دی ہے. اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ مغفرت ہے، معافی ہے. لیکن معافی سے پہلے اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اپنی محبت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، میرے بندے سے غلطی ہو گئی، اور ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا اس کی حالت تو دیکھو، ذرا اس کے پراگندہ بال تو دیکھو، ذرا اس کا سجدہ تو دیکھو، ذرا اس کا بکھرنا تو دیکھو، ذرا اس کا ٹوٹنا تو دیکھو. اور اگر میں نے اس کو معاف نہیں کرنا تو پھر معاف کرنا کس نے ہے؟ اللہ نے کہا اگر میں نے معاف نہیں کرنا تو پھر معاف کرنا کس نے؟ وہ اسی اور کوئی ڈر ہے، اور کوئی ڈر ہے. وہ میرے ماموں کے پاس ایک ریڑی والا تھا، ان کے پاس ایک 30 سال اس نے ریڑی چلائی ان کی دکان پر. تو ایک دن نا مجھے وہ یاد آ گئی بات، تو ایک دن نا ان کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، ان کو کسی بات پہ، یہ مان کی بات ہوتی ہے یاد رکھیں، جس سے مان ہوتا ہے اس سے انسان ایسے کہہ سکتا ہے. تو ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کہا میں تیری ریڑی نو اگ لا دینی ہے، میں تیری ریڑی نو اگ لا دینی ہے. تو وہ کہنے لگا لا دو جناب، پھر تسی لے کے دینی پھر تاڈے کول ہی کمان دیا، تاڈے کول ہی کم کرن دیا، تسی اگ لانی ہے تو پھر لے کے بھی تسی دینی ہے، میں کتنے جانا ہے، میں تو اتنے ہی رہنا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اور در ہے بتاؤ؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم کہیں اور جا سکتے ہیں؟ ہم کہیں اور جا سکتے؟ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، اسی لیے تو مجھ سے مانگ رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں ہم نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، معاف کر دیا. لیکن معافی بدلہ ہے، جزا کہتے ہیں برابری. آپ کے ملازم نے غلطی کی، اس نے کہا حضور والا معاف کر دیں، آپ نے کہا معاف کیا، حساب برابر ہو گیا نا، معافی کر دی، کوئی چلے جاؤ نوکری پہ بحال ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، جب ہم اپنے بندے کو معاف کرتے ہیں ہم برابری پر نہیں چھوڑتے کہ ہماری شایان شان نہیں ہے کہ ہم معاف کر کے اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے جناتن، اس کے بعد ہم اس کو جنت میں اپنی رحمت سے داخلہ عطا فرما دیتے. معافی سے تو صرف جہنم سے نجات ملی تھی، معافی سے تو صرف یہ ہے نا کہ سزا نہ ملے، اور جو جنت ملی وہ اس نے اپنی رحمت سے عطا کی ہے. تم جس دن پیدا ہوئے سجدے میں چلے جاؤ نا، اور بڑھاپے میں جا کر تمہیں موت آئے اور ساری زندگی اللہ کے آگے سجدہ ریز رہو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے.
یہ موضوع تو ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے اس پر کم از کم کوئی 2 گھنٹے تو بندہ خطاب کرے، کوئی روح راضی ہو، لیکن کیا کریں، ہمیں وقت کی پابندی آڑے آتی ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس رب رحمان کا شکر ادا کرنا سیکھ لو۔ حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا؟ حضرت لقمان کی شخصیت، آخر کوئی شخصیت تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی نہ ہونے کے باوجود، حضرت لقمان نبی نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں ایک سورہ سورۃ اللقمان رکھ دی۔ تاریخ میں ان کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ 7 سال انہوں نے ایک مالک کے باغ کی باغبانی کی ہے، پھلوں کا اس کا باغ تھا، اس کی باغبانی کی۔ 7 سال بعد ایک دفعہ مالک کے ذہن میں ایسے ہی خیال آیا کہ دیکھیں تو صحیح، لقمان کو تھوڑا آزمائیں تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ لقمان جاؤ فلاں جڑی بوٹی لے کے آؤ۔ وہ بد ذائقہ سی جڑی بوٹی تھی، حضرت لقمان لے آئے۔ اس نے کہا اپنے سامنے رکھو، انہوں نے رکھی، کہا اس کو توڑو، انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیس کیے۔ تو اس نے کہا لقمان ان کو کھاؤ، لقمان ان کو کھاؤ۔ تو حضرت لقمان، اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی کڑوی چیز، کوئی بد ذائقہ چیز کھاتا ہے تو چہرے پہ اس کے اثرات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ناگواری کے تیور آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تو حضرت لقمان اب وہ بد ذائقہ چیز کھا رہے ہیں اور خوشی سے کھاتے چلے جا رہے ہیں، اور خوشی سے۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کوئی بیچ میں چینی شینی تو نہیں ملا لی، کوئی ٹوٹکا تو نہیں لگا لایا؟ اس نے کہا ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ اس نے جب پکڑی اور خود جب چکھی تو وہ انتہائی بد ذائقہ۔ تو اس نے کہا لقمان، اتنی بد ذائقہ جڑی بوٹی کھا کر تمہارے ماتھے پر کوئی شکن نہیں، تمہاری زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، یہ کیسے؟ تو حضرت لقمان نے کہا حضور والا، 7 سال جس کے باغ کا میٹھا پھل کھایا ہو، ایک دن کڑوا کھا کے شکوہ کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ ایک دن کڑوا کھلایا تو شکوے شکایتیں شروع کر۔ وہ جس نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک تیری ہر ضرورت پوری کی ہے، وہ جس نے پیدا ہونے سے لے کر تجھے ماں باپ کی محبت دی ہے، تجھے بہن بھائیوں کا سایہ دیا ہے، تجھے گھر کی چھت دی ہے، تجھے پینے کے لیے دیا، تجھے کھانے کے لیے دیا، تجھے پہننے کے لیے دیا، معاشرے میں تجھے عزت دی، وقار دیا، شرف دیا ہے، اے انسان اس کی ناشکری تجھے زیب نہیں دیتی، اس کا نہ شکرانہ بن۔ اس کے آگے عاجزی انکساری سے کام چلے گا۔ یہ عاجزی انکساری جانتے ہیں اللہ کو کتنی پسند ہے؟ کتنی؟ یہ سجدہ ہے نا، یہ ہم پیشانی، یہ سجدہ، یہ ہم زمین پہ ٹکاتے ہیں، یہ سجدہ پتہ ہے اللہ کو کتنا پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے لیکن ہے مسلمان اور اللہ کو سجدہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حکم دیں گے اس کے سارے جسم کو جلانا مگر ماتھے کو نہ جلانا، یہ میرے سامنے گراتا رہا ہے۔ اس پیشانی پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی، اس پیشانی کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی۔ یہ عاجزی اور انکساری، یہ جھک جانا اللہ کو اتنا پسند ہے۔